خرم صاحب، فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پارٹی لیس پولیٹکس کا دور دوبارہ پاکستان میں آنے والا ہے، اور محسن رجب صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں آزاد امیدوار کافی بڑی تعداد میں آئیں گے سامنے، اور وہ اکثر جو ہیں وہ ہماری پارٹی کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. تو اس سے کیا مراد لی جائے؟ جی مراد میں تو یہ لوں گا کہ میں اور شعیب شاہین صاحب کم ہی اتفاق کرتے ہیں، لیکن انہوں نے جو بات کی ہے میں اس سے مکمل طور پر متفق ہوں کہ پاکستان کی عوام کی رائے مقدس ہے اور اسی کی بنیاد پر حکومت بننی چاہیے. جس کو وہ بیلٹ باکس پہ ووٹ دیں وہی حکومت بنائے، اسی سے ہم آگے چل سکتے ہیں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. ہم نے سارے تجربے کر کے دیکھ لی، اور تجربہ عمرانی جو منہ کے بل گرا وہ اسی لیے گرا کہ وہ ایک مصنوعی تجربہ تھا. ایک شخص کو مسلط کرنے کی کوشش کی گئی پاکستان کے اوپر، اور وہ جس قسم کی پھر تباہی ہوئی، اور وہ جو ہائبرڈ نظام کا پورا سسٹم تھا وہ ہم نے دیکھ لیا ہے. اور اب جبکہ اگر ہمیں آگے جانا ہے 76 سالوں کے بعد، تو طریقہ یہی ہے کہ اب اس پہ ہم وقت پر ضرور بحث ہو سکتی ہے، لیکن جس طرح ہم توقع کر رہے ہیں کہ 30 نومبر تک حلقہ بندیاں نوٹیفائی ہو جائیں گی، اور اس کے بعد 54 دن چاہیے الیکشن کمیشن کو، تو جتنی جلدی انتخابات ہو جائیں اور صاف شفاف اور کرپشن سے پاک انتخابات ہوں، وہی ملک کو آگے لے جانے کا طریقہ ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، آزاد امیدواروں کا جو مستقبل ہے اس کو بڑا روشن قرار دیا جا رہا ہے، تو آپ پھر آزاد امیدوار بن کے الیکشن کیوں نہیں لڑ رہے؟ آپ نئی پارٹی کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ اگر میں جن دوستوں کا میں نے پچھلے پروگرام کے حصے میں ذکر کیا، اگر وہ قائل ہو جاتے ہیں تو ٹھیک، اگر نہیں تو پھر آزاد الیکشن لڑوں گا. یہ بات تو میں بہت پہلے کر چکا ہوں، اور وہ بھی شاید اس لیے یہ لوگ محسوس کر رہے ہیں میر صاحب کہ لوگوں کے ایک بڑے طبقے کے اندر سیاست سے بھی بیزاری پیدا ہو رہی ہے. لوگ یہ ضرور دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ جو ہم روز رات کو ٹی وی چینلوں کے اوپر بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں، جو آپس میں مار دھاڑ ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزامات ہیں، یہ جو اقتدار کی رسا کشی ہے، ہم اس میں کہاں فگر ان کرتے ہیں؟ یہ لوگوں کے ذہن میں ایک بہت بڑا سوال ہے. ابھی خیبر پختونخوا کے اندر الیکشنز ہوئے، بلدیاتی الیکشنز، تو وہ جو سیکنڈ سٹیج تھا ان کا، زیادہ تعداد آزاد امیدواروں کی تھی جو جیت کر سامنے آ گئی. تو لوگوں کے اندر، اور یہ بیزاری بیجا نہیں ہے، ہم سیاسی جماعتیں اپنے کردار کی جانب تو دیکھیں کہ ہم نے ان پچھلے کئی سالوں میں عوام کو کیا ریلیف دیا ہے. میں نے کل ایک نئی اصطلاح سنی، معاشی وٹا سٹا. تو میں نے وہ صاحب جنہوں نے یہ ذکر کیا، میں نے پوچھا یہ معاشی وٹا سٹا کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 30 روپے کم کیا ڈالر، 26 روپے پیٹرول مہنگا کر دیا. ٹھیک ہے، سٹاپ ٹو سٹاپ کرایہ جو ہے وہ 50 روپے ہو گیا، ہم لوگ تو مر گئے. ہاں. تو شعیب شاہین صاحب، یہ اب آخر میں ذرا بتائیں گے کہ 2018 میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو تحریک انصاف تھی اس کو سمپل میجورٹی نہیں ملی تھی، لیکن کچھ آزاد امیدواروں کو ساتھ ملا کے اس نے حکومت بنا لی. پھر وہی آزاد امیدوار جو پارٹی میں شامل ہوئے وہ سب سے پہلے چھوڑ کے بھاگے. تو اگر دوبارہ یہی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پاکستان میں سٹیبلٹی آئے گی؟ نہیں آئے گی. دیکھیں، یہ ڈیپوٹیشنسٹس کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. یہ ٹیسٹ ٹیوب لیبارٹریز سے سیاستدان بنانے بند کرنے چاہیے. یہ آزاد کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. یہ سوائے اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے یا جہاں جہاں ان کے کہیں مفادات ہوں وہاں سے وہ لے کر آتے ہیں. انلس کو بہت موسٹ پاپولر کوئی لیڈر کسی جگہ پہ ہو سکتا ہے، جیسے مولانا ہدایت الرحمان ہے، حافظ نعیم کا بڑا اچھا رول ہے. اس طرح کی لیڈرشپ جو محنت کرتی ہے، کام کرتی ہے، اس طرح کے لوگ تو آ سکتے ہیں، کوئی 2 4 5 ہو سکتے ہیں. لیکن جو گفتگو یا جو سلسلہ اور تسلسل کیا جا رہا ہے، بیسیکلی پی ٹی آئی کے ساتھ لوگ وابستہ ہیں، جو وہ طبقہ جو مڈل کلاس جنرلی جو پالیٹکس میں نہیں آتا تھا، آج اس پہ تشدد کر کے ان کو نشانہ عبرت بنا کے یہ ان کو میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ واپس اپنی اسی جگہ پہ چلے جاؤ، آپ سیاست سے ہٹ جاؤ. اب آخر میں آپ پارٹیسپیشن ان دی پروسیس آف الیکشن سے نکل جاؤ. ایک ایشو اور بھی ہے پاکستان میں، ہم اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس میں اتنے پھنسے رہتے ہیں کہ دنیا میں بڑے بڑے اہم واقعات ہوتے ہیں اس طرف توجہ نہیں دیتے. تو آخر میں کینیڈین پرائم منسٹر نے ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی ہے اپنی پارلیمنٹ میں، سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Canada has declared its deep concerns to the top intelligence and security officials of the Indian government. Last week at the G20, I brought them personally
and directly to Prime Minister Modi in no uncertain terms. بڑی اہم بات ہے. تو کینیڈا کے جو وزیر اعظم نے یہ اپنی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بھارت کی حکومت پہ الزام لگایا کہ اس نے کینیڈا میں دہشت گردی کی ہے اور ایک جو خالصتان تحریک کا حامی ایکٹیوسٹ تھا اس کو قتل کروا دیا ہے. تو کیا اس کے بعد اب بھارت کی حکومت کے ساتھ بھی مغربی حکومتیں اور مغربی میڈیا وہی سلوک کرے گا جو عام طور پہ وہ پاکستان کے بارے میں کرتے ہیں؟ تو اگر پاکستان میں کچھ غلط ہوتا ہے تو ہم اس پہ بہت تنقید کرتے ہیں، لیکن اب جب کینیڈا کے وزیر اعظم نے بھارتی حکومت پر ایک الزام لگایا ہے تو کم از کم مودی صاحب کو اس کا جواب تو دینا چاہیے. خاموشی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے.